لوگ موت سے ڈرتے کیوں؟ کروڑ موتیں ہونی ڈرنا چاہیے. کیوں؟ ہم لوگوں نے آقا جی کے ساتھ موافقت کی ہوئی ہے. آقا جی بے وفاؤں کو نہیں چھوڑتے، ظالموں کو لیے بھی سفارش کرتے ہیں. تم بچے بچائیں، آج جانا ہے، کل جانا ہے، پرسوں جانا ہے. ہزاروں گئے. اس چیز کو نہیں سوچنا چاہیے. اس چیز کو دوسرے رنگ میں سوچنا چاہیے کہ مرنے سے پہلے اپنا تعلق خدا رسول سے بنا لے. اور تعلق بنانے کی اس کو آسانی اگر خدا نے کر دی ہے، ایسا شیخ مل گیا جس پر اس کو یقین ہے یہ ہمارا تعلق خدا رسول سے بنا سکتا ہے، اس کے ساتھ اپنی محبت کا رابطہ رکھ رہے، اور نسبت سے بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے. تو یہ فیض میرے ہوتے ہوئے میرے نہ ہوتے بھی جاری رہے گا. یہ ختم نہیں ہوگا. لیکن جیسے میں آپ کو کہتا ہوں، ایک چیز کا خیال کریں کہ اس چیز کو سوچا کر موت سب کے لیے ہے، اور آقا جی نے اس کا ذکر کیا ہے. اکثر ذکر حازم اللذات، موت کو بہت یاد کیا کرو. تو ہماری تمہاری دوستانہ ہے، دل کا محبت کا. تو میں نے کہا تم نے بھی جانا ہے، میں نے بھی جانا ہے، تو اپنا ہمارا تمہارا دوستانہ پکا ہو جائے بس. اور شیخ مر نہ جائے، یہ کوئی عقل کی باتیں ہیں؟ یہ کوئی عقل کی باتیں ہیں؟ ساری دنیا گئی، انبیاء گئے، اولیاء اللہ گئے، آقا جی دنیا سے ہمیں تم نے بھی جانا ہے. لیکن ہمارا تمہارا جو اصل بنیادی چیز ہے، وہ مرکز ہے، وہ حضرت محمد مصطفیٰ ہے. ان کی محبت کا رابطے کی جو باتیں میں آپ سے کی ہیں، یہ آپ کے پاس رہنی چاہیے، اسے ہٹنا نہیں چاہیے کسی صورت میں. سمجھے نہیں؟ اس سے ہٹ گئے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. میرا ہونا نہ ہونا برابر ہو جائے گا. لیکن اس سے آپ نہیں ہٹے تو ہم ادھر بھی اکٹھے ہیں، ادھر بھی اکٹھے ہیں. ہاں، جدا نہیں ہے، بس بیچ میں ایک تھوڑا سا جیسے فاصلہ آئے گا، ایسے کر کے ایسے کچھ بھی نہیں. تو اس لیے نبی کریم نے فرمایا کہ موت کو یاد بہت کرو. تو اس چیز کو یاد رکھیں اور بھولے نہیں. اور اس میں یا موت اچانک آتی ہے، ایک دم نہیں آتی ہے. تو اس لیے میں نے آپ کو احتیاطاً چیزیں بتا دی ہیں جن کو میرے پر یقین آ چکا ہے اللہ کے فضل سے، یا ایسے ان کی کیفیت مشاہدے یقین پہ بن گئے ہیں. وہ خود بھی فائدہ اٹھائیں، دوسرے سے کوئی فائدہ اٹھائیں. یہ بوڑھا جون سا بیٹھا ہے نا، اس پر کرم ہے. جو اس کے ساتھ ملتا ہے بولے ہم نے یقین کیا ہے، جھوٹا نہیں ہے. عزت کائنات میں اگر کوئی ہے خدا رسول سے ملانے والا آسانی سے، بس تم اس سے دل ملا لو، تمہارا معاملہ بن گیا. یہ جھوٹ نہیں ہے واللہ. باقی کہ یہ وہ نہ ہو، یہ نہ ہو، یہ مرنا نہ ہو، جینا نہ ہو، اس میں نہ پڑیں زیادہ. یہ ایک جگہ ہے جو ادھر سے جا کے ادھر چلا جانا بس، اور کچھ بھی نہیں ہے. تو اس کی سوچیں نہ زیادہ کیا کرے. میری ماں نہ مر جائے، میرا باپ نہ مر جائے، میری دادی نہ مر جائے، میرا نانا نہ مر جائے، میں کہیں نہ مر جاؤں. تو یہ کوئی عقل کی باتیں ہیں؟ سب نے مرنا ہے. اور آقا جی سے مرنے کا تذکرہ کیا کہ موت کو بہت یاد کرو. کیوں یاد کرو؟ کہ تم ایمان کے کاموں کو پھر پہلے کرو گے، اور جو بیکار چیزیں ہیں، اتنی ضروری نہیں ہیں، ان کے پیچھے زیادہ نہیں لگو گے. یہ ہمارے نبی کی ہم کو آپ کو وصیت ہے. کیا؟ اکثر الذکر، بہت یاد کیا کرو موت کو. تو اس میں بہت فائدہ ہے. اور نبی کریم کلام کو بے حد اہمیت دیں. تو آج سے، کل سے، پرسوں سے میں کہتا رہتا ہوں موت کو بہت یاد کرو. کیوں؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے. اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ آپ کو پتہ جتنا بھی یہاں کرو فائدہ نہیں، چھوڑ کے جانا ہے. پھر فائدہ کس چیز میں ہے؟ آخرت کے جو اعمال ہے وہ تم کو خدا سے کری، اس میں فائدہ ہے. اس میں بھی فائدہ نہیں ہے اتنا آخرت کے اعمال میں جتنا عشق رسول میں فائدہ ہے. اور اس کے رسول میں اس کا دل لگ گیا، نیت ہو گئی ہے پکی. عمل چاہے اس کے کمزور ہوں، لیکن نیت اس کی صحیح تھی، تو اس کی کمزوریوں کو نظر انداز کرتے ہوئے آقا جی کی نیت کی وجہ سے اس کو خدا سے ملا دیں گے. اور اس کی حالت یہ ہوگی خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. ان چیزوں کو عقل سے سوچا کریں. عوام الناس یا لوگ بازے لوگ ہیں ایسی چیزوں سے موت سے نہیں ڈرنا چاہیے. آقا جی کہتے ہیں من کرہ لقاء اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات سے ڈرتا ہے اور اچھا نہیں سمجھتا، خدا بھی اس کا آنا اچھا نہیں سمجھتا ہے.
موت سے محبت کریں، اور ایسی دعائیں ہیں مفہوم میں کہ اللہ تعالیٰ موت کو ہم کو محبوب کر کہ جس سے تیری ملاقات جلدی ہو جائے، تیرے رسول سے ملاقات جلدی ہو جائے۔ ہاں، تو ان چیزوں کا کچھ علم کے ذریعے، کچھ آقا جی کی باتوں سے سوچا کریں۔ تو ایسے شور مچانا، عورتوں کی رونا، کیا ہے یہ؟ بیکار۔ تھوڑی دیر کی رو لیا، تھوڑا سا پھر ہنسنا شروع کر دیا کہ اللہ کی رحمت سے غصے پہ غالب ہے۔ جب کہ غصے پہ رحمت غالب ہے، ہم لوگ پار ہی پار ہیں۔ اور جب بیچ میں وسیلہ اتنا زبردست ہے حضرت محمد مصطفیٰ، ان کی چوکھٹ سے چمڑے ہوئے ہیں، ان کی یاد سے ہم بھولتے نہیں۔ عمل کم ہو زیادہ ہو، لیکن ان کی یاد دل میں میرا خیر سب کے رہتی ہے۔ پھر تم کو کیا ڈر ہے ان کے ہوتے ہوئے دنیا میں؟ خلاص ٹھنڈے ہو گئے ہوں، ٹھنڈے ہو جاؤ۔ چلے بھائی کچھ پڑھیں، کچھ تھوڑا سا خوش رہو ہر وقت۔ ہاں، ہر وقت خوش رہو، اس لیے کہ ہم کو سہارا جو سا ہے عارضی سہارا نہیں ہے، آقا جی کا سہارا ہے۔ اور جس نے ان کی طرف نسبت میں رسول اللہ کے ہاتھ شیخ کو دیا ہوا ہے یا شیخ سے عہد کیا ہوا ہے، ہاں جی، اور شیخ نے جو باتیں آقا جی کی سنائی ہیں کہ طریقہ ادریسیہ میں آقا جی اس کے ضامن اور کفیل ہیں۔ جب تمہارے ہمارے ضامن اتنی بڑی ہستی ہے حضرت محمد مصطفیٰ، پھر آپ کو کیا خوف ہے؟ کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے، کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، احترام کا ڈر ہونا چاہیے۔ جس بات کو اہمیت دیتے ہیں آپس میں لاپرواہی نہ کریں نمازوں میں، اور جس چیز سے وہ منع کرتے ہیں آپ سے ہو جائیں تو توبہ کر لیں۔ اس میں بھی آسانی کی ہے کہ جو گناہ کر کے توبہ کر لیتا ہے، فرمایا کمن لا ذنب لہ، جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ ان چیزوں پر یقین پہ رکھیں، اور ہم رحمت العالمین کی نسبت میں ہیں، ہمیں ہر طرح سے امان، دنیا میں امان ہے، آخرت میں امان ہے، قبر میں امان ہے۔ اگر ہم نے ان سے محبت کا رشتہ نہ توڑا، محبت کا رشتہ کیسے ٹوٹتا ہے؟ آپ نے نبی کریم کے حکموں کی لاپرواہی کی، نمازیں چھوڑ دی ہیں، اور جو ان کی سنتے تھی حکمن، مثلا داڑھی اس کو مونڈ دیا، اور بھی ایسی باتیں تھے چھوڑ دیا۔ اور داڑھی کو تو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے، 2 انچ تو ضرور رکھے، زیادہ ہو جائے اچھا، اور مٹھ رکھے تو اور اچھا ہے۔ اگر اس کے دل میں جو بعض مجذوب اولیاء اللہ ہوتے ہیں داڑھی کو ہاتھ نہیں لگاتے، آقا نے ہاتھ نہیں لگایا، ہاتھ ہی نہ لگایا۔ اور جو بعض اولیاء اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چیز میں جیسے حکمت سے کام لیتے ہیں، کہتے ہیں جیسی اس کی حالت ہو ویسی داڑھی رکھ لے، چلو کیا چاہیے تم۔ ہاں، ایسے جوانوں کو میں حکمت تو نہیں کہتا، مشورہ کہتا ہوں، وہ بھی حکم نہیں ہے کہ 2 انچ داڑھی کافی ہے یا 2.5 انچ بس۔ جب عمر بڑھتی جائے پھر بڑھاتے جائے تھوڑا تھوڑا، 2 انچ بھی کافی ہے، مطلب داڑھی نظر آئے۔ اور آقا جی نے داڑھی کی حد نہیں رکھی، حد نہیں رکھی، بس اتنا کہا قص الشوارب واعف اللحیٰ، مونچھوں کو کاٹا کرو، تو کبھی اس طرح نہ پھرائے بھول کے بھی، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کاٹو، تو تم کیوں اس طرح پھراتے ہو؟ چاہے حکم نہیں ہے، پسند تو ایسی کی ہے نا، تو آپ کبھی اس طرح نہ پھرائیں، داڑھی پہ کاٹ دیں ایسے مونچھیں فرسٹ کلاس جیسے کٹ نیچے رکھیں۔ عورت آپ کو دیکھے آپ کی حد سے خوش ہوئے گا۔ ہاں، اور داڑھی تھوڑی بڑھا دیں، 2 انچ 2.5 انچ، جو جوان ہے 2 انچ بھی کافی ہے، ذرا بڑھ جائے۔ اور جب عمر بڑھتی جائے تو پھر بڑھاتے جائیں، کیونکہ یہ بھی میں حکمت سے کہتا ہوں، لیکن اس حکمت کو نہ سمجھے میری طرف سے ہے، کسی طرف سے ہے، تو سمجھ جائیں، سمجھ گئے؟ ہاں، تو پھر میں ایسی باتیں کون تم کو بتائے گا؟ تو اس کو یاد رکھیں، 2 انچ جب عمر بڑھتی جائے بڑھاتے جائیں۔ آقا جی کو کلام میں کمال دیا گیا ہے، کیا بس داڑھی بڑھا لو، یہ نہیں کہ ادھر دھنی تک بڑھا لو، نہیں کیا بالکل مونڈ دو، کیا بڑھا لو بس، وہ تمہاری حالات میں، اور ادھر ادھر سے بال جو سے یہ اٹھا دیا کریں، خوبصورتی نظر آئے۔ ہاں، کیونکہ آقا جی نے یہ بھی تو حدیث میں کہا ہے کہ بنی اسرائیل کے آدمیوں نے زینت کرنی چھوڑ دی تھی، ادھر بال زینت نہیں کرتے تھے، خوبصورتی نہیں کرتے تھے، تو پھر کیا فرمایا، کتنی مصیبت ان پہ آئی، فزنت نساؤہم، ان کی عورتیں زنا میں مبتلا ہو گئیں، خاوند کو دیکھا بھوت بنا ہوا ہے۔ اب بعض لوگوں کو میں نہیں کہہ سکتا، مجذوب ہیں، ان کی عقل ایسی ہے، ادھر تک بال ادھر تک بال، جوان بھی بعض ایسے ہیں،
اب یہ مولویوں کی گڑبڑ ہے نہیں گڑبڑ ہے، لیکن جو میرے ساتھ ہیں وہ فرسٹ کلاس بنائے ایسا. ہاں جی ہاں، تو ایک طریقہ ہوتا ہے، لیکن جیسے کہتے ہیں کسی عقل کسی صلاحیت نہیں، آدمی چپی ہو جاتا ہے. ادھر حضرت عمر نے ایک آدمی کو دیکھا، کیا جس کا مفہوم تھا کیا جن بھوت بنے ہوئے ہیں، ٹھیک کرو اپنے کو. اور آقا جی کی بات کی بڑی اہمیت ہے کہ بنی اسرائیل کے آدمیوں نے زینت چھوڑ دی تھی، تو عورت ایک ہی بات نہیں ہے، اپنے مرد کو خوبصورت دیکھے خوش رہتی ہے. تو کہا فزنت نساؤہم، ان کی زینت چھوڑنے سے ان کی عورتیں زنا میں مبتلا ہیں. دیکھا تو بعض ایسے صوفی ہیں یا ناسمجھ صوفی ہیں یا جاہل صوفی ہیں، کچھ نہیں کہتا میں، یہ اللہ کی گائے ہیں، اب ان کو کیا کہو. تم تو اچھے خاصے چلتے پھرتے منحوس ہو، کوئی ڈبل ایم اے ہے، کوئی سنگل ایم اے ہے، کوئی پتہ نہیں میٹرک ہے، کوئی پتہ کتنی ڈگریاں لی ہوں. آپ کی اگر عقل ٹھیک نہ ہو آپ نہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایمان کے تقاضے آپ کے ساتھ ہونے چاہیے. ہاں اس لیے ہمیں ضرورت کیا کہ بہت سخت ضرورت ہے، ہماری زندگی حیات ایمان کون ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ. ان کی بات آپ کے کان میں پڑے، جیسے محبت والے تھے، ہماتن گوش ہو جا، پورا کان بن جا. بالکل خدا توفیق دے، جس سلسلے ہم لگے ہوئے ہیں تمہاری آل اولادیں اس میں لگیں انشاءاللہ، اور ایسی لگیں ان کا آقا جی کی ضمانت اور کفالت نصیب ہو، اور اس چیز کو واللہ جھوٹ نہ سمجھے، حقیقت ہے. ہاں جیسے بھی حالات ہوں، لیکن جب وہ آپ کے ضامن ہیں کفیل ہیں، آپ کو دنیا آخرت میں ڈر سب ختم ہے، لیکن احترام کا ڈر ہونا چاہیے، بے ادب نہیں ہونا چاہیے. خدا توفیق دے گا انشاءاللہ. چلیں.